گھر تشریف لائے اور اس کے بعد فرمایا کہ اس حجرے کو خالی کر دو، یہاں کوئی غیر نہ ٹھہرے، یا علی صرف تم ٹھہرو، صرف تم ٹھہرو۔ اس لیے کہ جبریل امی آئے اور اس گفتگو میں تم اور ہم اور اس کے علاوہ جبریل یعنی خدا کا پیغام، جبریل اللہ کا پیغام لائے۔ تو اب کمرے میں اللہ، علی اور محمد کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہے۔ اور وہ کاغذ جو جنت سے لکھ کر جبریل لائے ہیں، اللہ نے بھجوایا ہے کہ یہ کاغذ علی کو پیش کر دیجئے، پڑھ کر بتا دیجئے۔ اور اس کاغذ میں یہ ہے کہ میرے بعد تمہارے اوپر مصیبتیں پڑیں گی، بچوں پہ مصیبتیں پڑیں گی، صرف اس میں یہ لکھا ہے تمہیں صبر کرنا ہے۔ یا علی صبر کرو گے؟ یا رسول اللہ حکم الہی ہے، آپ کا حکم ہے، میں صبر کروں گا۔ یہ پروانہ جبریل نہ لاتے اللہ کا اگر کہ جو علی کو دیا گیا، پھر ہم دیکھتے کہ امت کتنے پانی میں ہے اور ذوالفقار کیا ہے۔ پاسے ادب فرمان الہی علی کو تھا، کچھ معاہدے تھے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں کھینچی؟ تو آپ علی اور اللہ اور محمد کے معاہدوں کو توڑوانا چاہتے ہیں؟ معاہدہ ہے۔ اور آپ کو کیا پتا، آپ تو اپنا کام کر کے 5 دن میں نکل گئے، اب اس کے بعد اللہ جو کچھ ان 5 دنوں میں کر رہا ہے آپ کو اس سے کیا مطلب؟ لکھا تو آپ نے، لکھ تو دیا آپ نے، اس لیے لکھنا پڑا آپ کو کہ راوی جو ہے، راوی دیکھیے، راوی وہاں تک تو راوی رہے گا جہاں تک سرکار کے گھر میں مرد بیٹھے ہیں، کرتاس و قلم تک۔ جب سب نکال دیے گئے تو اب باہر کا راوی نہیں ہوگا، نکال دو ان کو، نکالے گئے، اب راوی گیا، اب جو کچھ ہوگا اس میں راوی شریک نہیں ہے۔ ہاں اب راوی کون ہے؟ عورتیں ہیں، راوی عورتیں ہیں، رسول کی بیویاں ہیں۔ اب تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ جو آخری لمحات ہیں اس میں کوئی مرد راوی نہیں ہے عبداللہ ابن عباس کے علاوہ۔ اب جو بھی روایت آتی ہے ایک ام المومنین سے، انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس لیے کہ پردے سے وہ دیکھ رہی ہیں تو آپ روایت لے رہے، اس لیے کہ ساری روایتیں آپ نے ان سے لی ہیں، تو مجبوری ہے، وہ جو دیکھ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی تم نے یہ معاہدہ رکھ لیا، بھائی سبھی دیکھ رہی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی پردے سے ساری بیویاں ایک جگہ جمع ہو گئی، وہ ام سلمہ ہوں، وہ میمونہ ہوں، یا وہ اور ہوں، یا وہ اور ہوں، یا وہ اور ہوں، یا وہ اور ہوں، سب پردے سے لگی ایک ایک عمل دیکھ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یا علی اب فاطمہ کو میرے پاس بلاؤ۔ اب کیا بخاری کیا مسلم، میں نے یہ موضوع اس لیے پسند کیا کہ یہ آخری لمحات جو ہیں شیعہ سنی سب کی کتاب میں موجود ہیں۔ دیکھیں بعض موضوع ایسے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں شیعوں کی کتاب میں ہیں اور کتابوں میں نہیں، یہ ایسا موضوع ہے کہ ہر ایک کی کتاب میں ہے۔ سب سے بڑی کتاب بعد کتابیں باری صحیح بخاری ہے اور اس میں ہے، اس کے بعد سیکنڈ نمبر مسلم کا ہے، پھر سیاست کی ساری کتابیں ہیں، پھر تاریخ ہے، پھر طبری ہے، طبقات ابن سعد ہے، تاریخ ابن حشام ہے جو پہلی ہسٹری کی کتاب ہے، تو سب میں اس سے انکار ہو نہیں سکتا۔ آخری لمحات میں جو میں بیان کر رہا ہوں یہی ہے، یعنی لفظ بھر فرق نہیں ہے کسی کی کتاب میں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات اگر کہیں نہ ہو تو بخاری میں تو ہے، بخاری میں تو ہے، جو پڑھ رہا ہوں بخاری میں۔ بلاؤ فاطمہ زہرا، بیٹی آئی، آ کے سینے پہ سر رکھ دیا، روئی، گریا کیا، رسول اللہ چپ کرا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا بیٹا فاطمہ زہرا کیا تم خوش نہیں ہو کہ جعفر طیار جو 2 پروں سے جنت پہ پرواز کرتے ہیں وہ تم سے ہیں، تم میں سے ہیں؟ بی بی خاموش، چہرے کو دیکھا،
کہ فاطمہ زہرا کیا تم خوش نہیں ہو کہ حمزہ جیسا شہید تم میں سے ہے؟ فاطمہ زہرا چپ. دیکھیے وہ رو رہی تھیں، رسول اللہ تسلی دے رہے ہیں. دیکھیے صبر کی تلقین کیسے ہو رہی ہے. وہ چپ، چہرے کو غور سے دیکھا کہ تمہارا شوہر علی ہے، امام ہے، میرا نائب ہے، میرا وصی ہے. فاطمہ زہرا چپ. فاطمہ زہرا تمہارا باپ نبی ہے. فاطمہ زہرا چپ. فاطمہ زہرا تم خوش نہیں ہو اس بات پر کہ حسن اور حسین دو امام تمہارے بیٹے ہیں؟ فاطمہ زہرا چپ. منہاج المطالب اہل سنت راوی کتاب موجود چھپی ہوئی پاکستان میں، روایت دیکھ لیجئے، اہل سنت کے لکھی. ایک بار غور سے فاطمہ زہرا کو دیکھا اور آواز دی کہ بیٹا فاطمہ زہرا، کہ تم خوش نہیں ہو کہ مہدی تمہارا بیٹا ہوگا؟ بس جیسے ہی نبی نے یہ کہا فاطمہ زہرا مسکرائی اور روایت ختم ہو گئی. پتہ چلا مہدی فاطمہ زہرا کی ایک مسکراہٹ کا نام ہے. فاطمہ زہرا کی ایک مسکراہٹ کا نام ہے امام مہدی. کچھ غور کیا آپ نے؟ قیامت تک ہدایت اور امامت اور حجت کی ضمانت فاطمہ نے اپنی اولاد میں لے لی، تب جا کے مسکرائی ہے. اس مسکراہٹ کی قیمت کہاں ہے؟ اس لیے کہ اس میں بہت سی ضمانتیں ہیں. اس میں یہ بھی ضمانت ہے کہ مہدی اللہ کے انتقام کا نام ہے. فاطمہ زہرا کا نام منصورہ ہے. یہ نام صرف دو کے لیے ہے، یا زہرا منصورہ ہے یا اللہ منصور ہے یا امام مہدی کا نام منصور ہے. منصور کے معنی ہے انتقام لینے والا. اللہ کا انتقام مہدی کے ذریعے لیا جائے گا. اور حقدار منصورہ، جس کے لیے انتقام لیا جائے گا. یہ ہے مسکراہٹ کا راز. پتہ چلا آخرت تک ہدایت امت کے ہاتھ میں نہیں ہے، زہرا کی اولاد کے ہاتھ میں ہے. زہرا مسکرائیں اس لیے کہ آخری کائنات کا امام فاطمہ کا بیٹا ہوگا. اگر یہ ضمانت فاطمہ نہ لیتی تو لاکھوں مہدی بنتے، مرزا میں بھی، شیخوں میں بھی، پٹھانوں میں بھی. پتا سید ہوگا، سیدہ کا بیٹا. آؤ میرے قریب آؤ. بیٹی کو قریب بلایا، سر کو اپنے سینے پہ رکھا، اوپر سے چادر ڈال لی. اب یہاں باپ ہے یا بیٹی؟ حدیث قصہ میں 5 تھے. اس وقت رسول کی چادر میں صرف رسول ہیں اور زہرا، اور آنکھیں سب کی لگی ہیں. آنکھیں سب کی لگی. کچھ کہا، بیٹی سے کہا، ڈھاڑے مار کے رونے لگی. پھر کچھ کہا، ہنسنے لگی. کس نے سنا؟ صرف چہرہ دیکھا گیا. راوی چہرہ دیکھ رہا ہے، روایت بیان ہو گئی. کسی کی ہمت نہیں جو فاطمہ زہرا سے پوچھے کیا کہا. روایت تو آ گئی. کسی کو بھی پتہ بعد وفات نبی 95 دن زندہ رہی. کتنی فکر تھی کہ کیسے پوچھ لوں. ارے بھائی سب کچھ مل چکا، اب زہرا سے کیا پوچھنا. ارے پدک بھی ان کا گیا، خلافت بھی گئی، اقتدار بھی ختم ہو گیا. جو کچھ جانا تھا اب کس کے بارے میں کیا کہا ہوگا. تو چلا آخری لمحات میں بیٹی سے باتیں ہوئی ہیں، تشویش دوسروں کو ہے، اور آخر پوچھ ہی لیا. اب تو بتا دیجئے آخری لمحات میں رسول اللہ نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کہ بابا نے مجھ سے کہا تھا میں تم سے جدا ہو رہا ہوں.
چند لمحوں میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ میں سن کر رونے لگی اور میں نے کہا بابا آپ کی جدائی میرے لیے شاق ہے۔ یہ خبر سن کر میں رونے لگی۔ پھر رسول اللہ نے میری طرف دیکھا اور کہا میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہوگی۔ یہ سن کے میں مسکرانے لگی۔ دو خبریں دی، ایک اپنے وفات کی خبر دی، ایک بیٹی کے وفات کی خبر دی۔ ارے کوئی ایسا ہو تو جو اپنی وفات کی خبر سن کے مسکرایا ہو۔ جملہ لے لو، فاطمہ زہرا جس نے اپنی وفات کی خبر سن کر مسکرا دیا، اس کا بیٹا حسین تھا، اس کا بیٹا علی اصغر تھا۔ جملے کی قیمت نہیں دے سکتے۔ جو تیر کھا کے مسکرایا وہ زہرا کا پوتا تھا۔ وہ علی اصغر فاطمہ زہرا کا پوتا۔ یہ تیر کھاتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ تو موت سے خوف نہیں ہے، خوشی اس کی ہے کہ بابا کے بغیر دنیا میں رہ کے کیا۔ پہلی ملاقات۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ لوگ اہل بیت نہ ہوتے تو آخرت کا پکا یقین دلانے والا امت میں کوئی نہیں تھا کہ وہاں بھی گھر ہیں، وہاں ایک دنیا ہے جہاں بابا جا رہے ہیں، وہاں ہم کو جانا ہے۔ سب سے پہلے ہم بابا سے ملاقات کریں گے۔ اگر یہ روایتیں نہ ہوتی تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے، امت کے ساتھ ہم بھی سڑک پہ ہوتے۔ اسی کو میر تقی میر نے کہا قتل کیے پر جھگڑا کیسا، لاش میری اٹھوانے دو، جان سے بھی ہم جاتے رہیں، تم بھی آؤ، جانے دو، میں رحمت ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ میں نے اسی لیے یہ حدیث بیان کر دی تھی، یا علی کوئی نبی نہیں مرتا جب تک کہ اس کو زہر سے نہ مارا جائے، کوئی نبی کا وصی نہیں مرتا جب تک کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ یا علی تم کو قبیلہ بنی مراد کا بدبخت ضربت مار کر قتل کرے گا، مجھ کو زہر دیا جائے گا۔ نبی نے خود کہا کہ شہادت ہوگی میری، وفات نہیں ہے، یہ پارا وفات نہیں ہے، پارا شہادت ہے۔ یہ تو اولاد چونکہ رحمت کی اولاد تھی، کہاں پردہ ڈال دیا، تو شہادت نے بھی پردہ ڈال دیا، ورنہ نبی کی شہادت ہوئی اور محدث دہلوی نے کہا شہادت ہوئی، چاہے وہ نوازوں کے ذریعے شہادت ملی ہو۔ کتاب پڑھ لیجئے سر الشہادتیں، دو شہادتیں اور ان کا راز، محدث دہلوی کی کتاب اہل سنت کے عالم، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میر تقی میر کہتے ہیں قتل کیے پر جھگڑا کیسا، لاش میری اٹھوانے دو، جان سے بھی ہم جاتے رہے ہیں، تم بھی آؤ، جانے دو، خون نہیں اے سما کی غیرت ساتھ رہے بیگانے دو۔ غزل ہے، سلام نہیں ہے، مسیح نہیں ہے، خون نہیں اے سما کی غیرت ساتھ رہے بیگانے دو، فرمان پہ تیرے سوئے یہ بازو کے پروانے۔ میں کہا کرتا ہوں زہرا کی ایک مسکراہٹ کا نام ہے مہدی، سمجھ گئے نا؟ چونکہ زہرا کی ایک مسکراہٹ مہدی ہے، اس لیے 9 ربیع الاول زہرا کی ایک مسکراہٹ اور مہدی کی تاج پوشی۔ تو جیسے 2 مہینے 8 دن مناتے ہیں آپ، اسی طرح 9 ربیع الاول بھی منائیے، جشن تاج پوشی امام زمانہ۔ اور پھر جب تاریخ یہ بھی بتا دے کہ یہ دن وہ ہے کہ جب کربلا کے قاتلوں کے سر آئے اور جناب سید سجاد مسکرائے، بعد کربلا پہلی بار مسکرائے، اور پھر اس کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ تو سید سجاد کے مسکراہٹ کو خراج ہم کیا دے سکتے ہیں؟
سوائے اس کے کہ ہم بھی خوش رہیں، امام کی خوشی میں خوش رہیں، ان کے غم میں غمزدہ رہیں، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ سرائے پہلے محمد حنفیہ کے پاس آئے اور پھر آپ ان سروں کو لے کر امام وقت کے پاس آئے۔ اللہ ایک ہی بات کہی، جب ابن زیاد کا سر آیا تو صرف اتنا کہا، چچا جب میرے بابا کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا، یہ تخت پر تھا اور کھانا کھا رہا تھا اور ہم بھوکے تھے، ہم پیاسے تھے، اس کے سامنے پانی بھرا رکھا ہوا تھا،